बाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली, हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कह रहे उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई? तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझा। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो? पेट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी हुई होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है? इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गाँव के जो होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाज उलमा को बड़े लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते हैं सारे ऐसे ही होते होंगे। जरूर थोड़ी सारे, वो तो बेचारे चंदे को अल्लाह माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम जो भीख मांग रहे होते हैं ना लोगों से कभी, उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मरतबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो वो जो साल में एक मरतबा उनकी खिदमत में जाते थे तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मरतबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना, कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाज लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्गी माशरे से शार्ट हो गए। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे।
تو خیر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا, پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح, جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال, پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری, امیر آدمی کا گھر, امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک, ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے, یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو, یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے, پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو, تو یہ قناعت نہیں ہے, یہ سادگی نہیں ہے, یہ کنجوسی ہے. کنجوس, اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کہ کتنے انڈے کھائے آج تم. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت, بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا ہے بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری سانس نگرانی کر رہی ہے, 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے, 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی, یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن اگر پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہا ہے میری گھڑی دیکھو, میری بھی گھڑی ہے, ٹھیک ہے نا, میرا لباس اور میرے پیسے, یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا. فخر کے لیے حرام ہے اور اس سے اترائے نہیں آدمی, یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے, اچھے کپڑے پہن لیے بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے, اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے, تواضع پیدا ہوگی, فخر نہیں کرے گا. تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں, کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے, اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی, تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں, انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے, نہ فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے, تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے, تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج ایسے رہتے تھے, لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے, وہ سمجھتے تھے بہت بڑا سیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا, تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس, یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے, عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح, شین حلوے والی ہے پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے, ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لی ہوں گے, نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ
تھا, باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا, ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا. بھائی ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں, اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیے. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس آج جلدی جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. ایک مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار, کہیں کم نہ ہو جائے, پھر دو قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے. جب بھی بس میں جانا ہوتا نا, مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دیے ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے, آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو کسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہو تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. کون سی گاڑی ہے؟ میں گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب کیا ہونا چاہیے. اب تو پیسہ آیا 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود بھی شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گی. وہ اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش, ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے
मर गए थे। ज़ियाउल-हक के दौर में अलायंस का एक बिजनेस आया था, कंपनी थी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछें आप, इस्लामी मुजारबत के नाम से शुरू किया उन्होंने और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे, बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। हजरत ने उनका नाम शुहदाए अलायंस रख दी। फरमाया ये अच्छी शहादत नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्यों जान दी? ए अल्लाह इस पैसे के पीछे टेंशन बहुत। तो अल्लाह कहेगा कमबख्त मुसाफिर खाना था, 2 रोटी सुबह तुझे मिलती थी, 2 रोटी, और इनको तो मालदारों को तो जिनके पैसे इतने डूब रहे हैं तो और ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा घर बिक जाएगा तो किराए पे रह ले। अरे W11 में सीट ना मिले तो लटक के सफर कर लो यार, क्या जा रहा है, सफर ही है ना, आगे स्टेशन पे आगे अड्डे पे उतर जाना है। अब आपको चूंकि सीट नहीं मिली, अब आप गए ड्राइवर के पास, बोले अबे मुझे बस के नीचे दे के मार दे या गोली से मारूंगा। मुसाफिर खाना है मेरे भाई, बैठने की जगह मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लटक के देखो सफर समझते हैं ना, तो अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए ना, उस पर भी लोग सफर कर लेते। कंडक्टर से बोले थे तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पांव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो जब आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूं तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मजा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफर जरूर करेंगे वहां पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफा ऐसे सफर किया है, जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, एंजॉय करो। ठीक है, कैसा मजा आ रहा था, छत पे बैठे जा रहे हैं। तो कहां से कहां बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाकया इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात है लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो, हमें कि जिस कोशिश के नतीजे में आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, उस कोशिश में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। तो हम क्यों मुसलमान हैं, हम क्यों कलमा पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग दुनिया में मजहब को नहीं मानते और बड़ी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये इस्लाम में ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये पाबंदियाँ क्यों हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मज़हब को छोड़ दो तो फिर कोई पाबंदी नहीं। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने एक बयान किया था। बयान में मैंने ये बात कही थी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं इजाफी, तो आप घर खरीद लें ज़ाती। लेकिन अगर फालतू पैसा नहीं है आपके पास तो खाने पीने में पहनने में लगा दें, ज़ाती घर बनाने की कोशिश मत करें। क्योंकि दीवारों से दिल लगाना, मकानों से दिल लगाना, ये मुसलमान का शेवा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो पहन के पुराना कर दिया और खा के खत्म, जो इस्तेमाल में आ गया। बाकी जो रिहाइश की जरूरत है वो किराए के घर से पूरी हो जाती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। जाती घर के लिए जितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उतनी इंसान की जिंदगी उसका साथ नहीं देती। बस एक हसरत के मेरा अपना घर क्यों नहीं है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि भाई किराए के घर से भी जनाजा निकलेगा और जाती घर से भी जनाजा। जिसका जाती घर हो वो भी जाती नहीं है, ये दिमाग से निकाल दे। जातीवादी कुछ नहीं होता, सब उधार अल्लाह ने दिया हुआ है। ये टोपी, चश्मा, पगड़ी, बनियान ये भी उधार है। तो उधार ना होते तो अल्लाह वापस थोड़ी लेता। समझा पा रहा हूं? भाई सब अल्लाह ने कुछ दिन के लिए इस्तेमाल की चीजें दी हुई हैं। मताउन कलील, कुरान कह रहा है जिंदगी गुजारने का थोड़ा सा सामान है। बहरिया टाउन के बड़े बड़े प्लॉट को अल्लाह क्या कह रहे हैं? मता, थोड़ा सा ज़ादे राह है। ज़ादे राह किसे कहते हैं? जो हम जब सफर में जाते हैं ना तो 2-4 रोटियां टिफिन में रख ली और 2-4 एक गद्दा तकिया ले लिया कि रात को ट्रेन में या जहाज में लोगों ने आजकल वो गर्दन पे लगाने के लिया होता है ना कि कहीं आंख लगानी पड़ जाए तो गर्दन टेढ़ी ना हो जाए। तो ये है ज़ादे राह। तो अल्लाह फरमाते हैं ये ज़ादे राह है, थोड़े दिन का सामान है, बस फिर वापस ले लूंगा। तो थोड़े दिन के सामान में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट वो करे जिसके पास अरबों। तो चलो सारे खर्चे हो गए तो अब चलो एक घर भी ले लो। नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। जरा गला कुछ सेटिंग आउट हुई है इसलिए थोड़ा सा बार बार खांस रहा हूं, माजरत। तो नहीं है तो फिर टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि वैसे भी निकलना है। तो मैंने 2-4 दिन पहले किसी को ये बात समझाई। कुछ लोग बैठे हुए थे
سمجھاتا رہا, وہ بحث کرتے رہے, نہیں. میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے, جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ وائرس ہے دنیا سے محبت اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے, ذاتی گھر, اسی کی نفی کر رہا ہے یہ. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو, اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بے وقوف تو سمجھیں گے نا. دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں, کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا, چیخ رہے ہیں. تو آپ, ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں, لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں, کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں, مجمع شور کیسا مچاتا ہے, ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر, یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو, جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے, تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, اور واقعی نہیں آتا, اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے, کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں, بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا, ان کے مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا, نور اللہ مرقدبہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں, ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے, وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم, آپ کہیں گے یہ عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا. بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یہی اہل بیت کی, یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے, یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے, بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی, ہر جگہ ہوتے ہیں نا, وسیم بھائی, سلیم بھائی, غفار بھائی, وسیم, یہ تو ایک کردار ہے, کریکٹر ہیں, وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں, یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی, یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں, وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ یہ میچنگ کے بھی ہیں, تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے $, دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی, اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے, کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال, اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے. ٹریفک جیم ہو گیا, کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے, لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, یا کوئی اسٹرائک ہے, کوئی ہڑتال ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے. کیونکہ ڈاکٹر جو خود ڈاکٹر, ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا, وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے, وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے.
तो हर वक्त डॉक्टरों की टीम, हर वक्त मेडिकल चेकअप, हर वक्त एहतियात, ये खाना है, ये नहीं खाना है, बड़ी तमीज से एक्सरसाइज भी हो रही है और जॉगिंग भी हो रही है और जिम भी हो रहा है। और फिर कहा जाता है, मुझे याद है 2009 या 10 की बात है, हमारे दोस्त आके बताया करते थे कि माइकल जैक्सन का तारीखी प्रोग्राम होने वाला है। इतना बड़ा प्रोग्राम अमेरिका में होने वाला है कि इससे पहले कभी इतने टिकट फरोख्त नहीं हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होने वाला है। दोस्त आप बताते थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम माइकल जैक्सन का होने वाला है कि आज से पहले इतना और हटो बच्चों होने वाला है। क्या होने वाला है? ऐसा डांस करेगा कि हटो बच्चों हो जाएगा, और इसकी रिहर्सल हो रही है बहुत दिनों से। तो जो दोस्त हमें बताते थे ना कि भाई ऐसा होने वाला है, होने से चंद दिन पहले उन्होंने आके बताया कि माइकल जैक्सन रात को सोए, सुबह पुलिस से भी नहीं उठे। ऐसा सोए हैं, समझ में आ गया? ऐसा सोए कि अमेरिका की पुलिस भी उनको नहीं उठा सके। कितनी भी गहरी नींद में हो या कैसा भी हो, पुलिस आती है तो अच्छे अच्छों को उठना पड़ता है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? अभी तो आप बता रहे थे उसका प्रोग्राम होने वाला है, फिर इतने डॉक्टर, फिर जरासीम से ऐसी हिफाजत और डॉक्टरों की टीम 24 घंटे साथ, तो उसको मरने से पहले कम से कम चांस तो मिलना चाहिए था ना। डॉक्टरों को भी तो कुछ करने का चांस मिलना चाहिए था कि भाई इसको किसी तरह से बचाओ। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, अचानक ही मर गया। तो मैंने इबरत के लिए तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले सर्च किया कि माइकल जैक्सन की मौत कैसे हुई। तो एक बात खूब ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे छोड़ू बहुत हैं। ये जो यूट्यूब की तहकीकात होती है ना, काबिल एतमाद नहीं होती। उसमें एक तहकीक थी, माइकल जैक्सन मरा नहीं, उसको बल्कि मारा गया, बड़े दलाइल से। ये बात गलत है। जब तक ऑफिशियली किसी चीज की तस्दीक नहीं होती, कानूनी तौर पर तस्दीक नहीं होती, लोगों की इनफिरादी खबरों पे एतमाद मत किया करें। किताबों के हवाले और इधर उधर ये सब कर लेते हैं। आपको क्या पता कि ये जो हवाला दे रहा है ये सही भी है या गलत है? ऐन मुमकिन है वाकई किसी ने मारा हो, मगर इसकी कोई अभी तक दलील सामने नहीं आई है। वहां जो ऑफिशियली जो चीज बताई गई है वो ये कि ये तबई मौत मरा है, किसी ने कत्ल नहीं किया, खुद से हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ वल्लाहु आलम। चलो मरा है या किसी ने मारा है, लेकिन 50 साल एक सेहतमंद आदमी के लिए जवानी की उम्र होती है, बुढ़ापे की नहीं होती। अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, इबरत का निशान कि माइकल जैक्सन ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तुम्हारे बाप की जागीर बोलो भाई नहीं है। काश 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 वो तो चला गया, काश इंसानों को इबरत हासिल हो। हमारी इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। मैं अपने लिए भी कहता हूं, मैं किसी और को मलामत नहीं कर रहा। मैं ये जितनी बातें यहां मिंबर पे बैठ के करता हूं, सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। इबरत की आंखें अंधी हो गई हैं। दुनिया में कोई वाकया, कोई नसीहत ऐसी नहीं है जिससे हमें सबक हासिल। कितने लोग नौजवान हमारे हसरत करते होंगे माइकल जैक्सन, काश हम माइकल जैक्सन की जगह होते। किसी ने बताया कि एक दफा डांस के दौरान लड़कियों ने अपने कोट फाड़ दिए, इतना ज्यादा एक्साइटेड लड़कियां हो जाती थी उसके भी। आज किसी नौजवान के लिए कोई एक लड़की घर से भाग जाए तो वो सारी दुनिया में डंडोरा पीटेगा, यार मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं कि मेरे लिए अब घर से भागना पब्लिक शुरू हो गई। कैसा अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। खत्म। माइकल जैक्सन दुनिया से बोलो भाई खत्म, मिट्टी। अब डांस करो अंदर कब्र में, लोग उसकी कब्र पे फूल चढ़ा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे माइकल जैक्सन की जात को कोई फायदा नहीं हो रहा। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक अला लहुल हुक्मु व हुवा असराउल हाकिमीन अहकमुल हाकिमीन। फरमाया कि इसके बाद अब तुम्हें उस रब की तरफ लौटाया जाएगा जिसने तुम्हें पानी के एक नापाक कतरे से पैदा किया था। अल्लाह इस मौके पे फरमाते हैं, अला खबरदार खबरदार होशियार सुनो, लहुल हुकूमत किसकी है? उसी की है। और वो बहुत जल्द फैसला करने वाला है कि कौन सही ट्रैक पर चला था और कौन गलत ट्रैक पर चला था। ये फैसला किसने करना है? अल्लाह ने करना है। ये फैसला मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है कि हम खुद से किसी रास्ते को सही कह दें और किसी रास्ते को गलत कह दें। हमारी नजर में सही रास्ता वो है जिसको पब्लिक अच्छा समझती है। पब्लिक फनकारों अदाकाराओं की जिंदगी को कामयाब लाइफ समझती है, इसी वजह से सब उसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह इस रास्ते को जहन्नम का रास्ता करार देता है, क्योंकि इस ट्रैक पर चलकर इंसान अपने पैदा करने वाले से गाफिल होता है। बात समझ में आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूं? ये वो ट्रैक है जिस पे चल के इंसान किससे गाफिल होता है? नाचने वाले, डांस करने वाले, गाने वाले, ये अल्लाह से सबसे ज्यादा दूर होते हैं। हत्ता के जो कव्वालियां पढ़ने वाले हैं ना, वो भी अल्लाह से दूर होते हैं।
موسیقی آپ کو اللہ سے دور کرتی, اللہ کے قریب نہیں کرتی. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ میں آئیں گی تو پھر اگلی عمارت اس پہ کھڑی ہوگی. دنیا کا مسافر خانہ ہونا ہی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے یہ بحث کے ذاتی مکان کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اسے؟ میں بار بار بتا, غیر مسلم ہے, اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں, کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ, انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے, اس پر وہ بحث کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے؟ شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے؟ بتاؤ میں کیسا ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے, نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا, جھوٹ بولتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا, وہ کیوں؟ ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا, جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں, لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات, شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ, کسی عالم کے, صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو, اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں, حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو, یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا, روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے, آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, فلاں کے بھی لے کے بھاگا, تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں, ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں, مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب الہام, خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا, میں اٹھا تو پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں, حضرت جی نے یہ
بولا حضرت جی نے وہ. میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں ساسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں, کہتی ہیں سچا خواب ہے, کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں. وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلے کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ بہو سے کہتا ہوں کیونکہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو, لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی, فرشتہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں کریں گے, لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے, وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو, آزادی ہو. وہ یہ بھی چاہیں گے کہ مذہب کو مسجد کی حد تک محدود کیا جائے, مذہب کو ریاست سے نکال دیا جائے. تو وہ سب کے ایک ہی نعرے ہیں, تشابہت قلوبہم. اللہ کہتے ہیں ان کے دل سب کے ایک جیسے ہیں. تو یہ سب ایک جیسی باتیں, جو باتیں کافر کر رہا ہے وہی باتیں یہ بھی کریں گے, کیونکہ یہ لبرل مسلمان ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے بتا دیا ومن اراد الآخرہ, جو آخرت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, تو پہلی شرط کامیابی کی کیا ہوئی؟ کس کا ارادہ کرنا پڑے گا؟ یعنی اللہ نے یہ کامیاب لوگوں کی علامت بتائی ہے کہ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو نیت کیا ہو؟ اللہ کو خوش کرنا اور جنت طلب کرنا نیت ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا وسعا, اور پھر اس کے لیے کوشش بھی. بولو بھائی شروع کر دے. بہت سے لوگوں کی نیت آخرت. کربلا پہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیبل لگایا جاتا ہے حضرت حسین کی محبت, لیبل لگایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کے نواسے, لیبل لگایا جاتا ہے کہ نبی کے نواسے سے محبت کرنا در حقیقت نبی سے, اور نبی سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے. مگر زیادہ تر خطیب صرف یہ لیبل استعمال کر رہے ہیں, نہ نبی سے محبت نہ نبی کے نواسے سے. اصل مقصد ہے پبلک کو خوش کرنا اور مجمع کو گرم کرنا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن محرم میں اکثر جو غلو کیا جاتا ہے اس سے اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ اس قسم کی چیزوں سے راضی نہیں ہوتے. قرآن اٹھا کے دیکھو, قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم, اے نبی ان سے کہہ دو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے خوش اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ عجیب عجیب کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سب پہ رد کر کے کہا کہ تعالو. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایتی, ایتی کا مطلب ہے ادھر, کہتے ہیں نا اتھیا, یہ تھوڑا سا مہذب لفظ نہیں ہے. اور ایک ہے تعالو, آئیے تشریف لائیے, آئیے ہم آپ کو. یہ آئیے کا لفظ کب کہا جاتا ہے کہ یار ادھر ادھر سے ہٹ جاؤ, وہ جو تمہیں تمہارے کان بھر رہا ہے, وہ تمہیں تو گنتیاں سکھا رہا ہے, ان سب سے ہٹ کے ادھر آؤ, اکیلے میں کبھی چھاؤں میں آؤ, ٹھیک ہے نا, سائیڈ میں ملو, میں تمہیں اکیلے میں مل کے پھر سمجھاؤں گا کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. جیسے کوئی کسی کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو, لیکن جس کو خوش کر رہا ہے وہ اس سے اور پریشان ہو رہا ہے, تو وہ جذبہ دیکھ کے کہے گا یار تم خامخواہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو, آؤ ذرا میں تمہیں خود بتا دوں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, تعالو, آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو سب سے پہلا کام کیا ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک, یا حسین مدد, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد. یہ کیا ہے؟ میں کسی کو پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتا, لیکن کیا یہ شرکیہ نعرے نہیں ہیں؟ کبھی دیکھا امام حرم کو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے؟ جو سعودی عرب جاتے ہیں, پورے عرب کنٹری میں دیکھا, یو اے ای میں کہیں دیکھا, ابو ظہبی میں, دبئی میں, شارجہ میں, سعودی عرب میں, ملیشیا میں, ترکی میں, کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی؟ قرآن کے ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. فرمایا جب صرف اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اسی سے ہوتا ہے, تو آپ دیکھو گے جن کا آخرت پر پکا ایمان نہیں ہے ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں ممبر سے, یہ مفتی کو کیا ہو گیا, یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اشمئزت, دل تنگ ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, فرمایا جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے, اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. اسلام توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز, بولو بھائی, نہیں کرتا. اللہ غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں اس کو.
اسباب سے ہٹ کے مدد کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی اہل بیت سے مانگ رہے ہیں، کبھی نبی سے مانگ رہے ہیں، کبھی فلانے سے مانگ رہے ہیں، کبھی قبر پہ جا کے مانگ رہے ہیں. تو بھائی ان چیزوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ کا اور ماں کا. اس کے بعد قرآن نے بیان کیا آتی ذی القربى حقہ، اہل قرابت کو ان کا حق دو. جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، وہ قرآن کے اور اسلام کے اس نظریے سے بلکہ فطرت کے اس نظریے سے اتنا ہی دور ہیں. آپ جاؤ گوروں میں، سب سے دور کس سے ہیں؟ اللہ سے. حالانکہ قرآن سب سے پہلے کس کو بیان کرتا ہے؟ بولو نا، اللہ. جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی سنتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا عاطف میاں کو بحال کرو، ان سے کبھی آپ بیٹھ کے بات کرو تو اللہ کے علاوہ ہر ایک کی بات یہ غور سے سنیں گے. ان کو بتاؤ عمران خان کا یہ بیان ہے، منفذ الرحمان نے یہ کہا، نواز شریف نے یہ کہا، اچھا اس پہ تبصرہ ہوگا اللہ کا یہ حکم ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم، یہ کہاں سے مولوی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ بھائی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن میں. قرآن کیا ہوتا ہے بھائی؟ نبی نے فرمایا چھوڑو یار یہ مسجد کی باتیں، مدرسے کی باتیں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو. مذہب کی باتیں ان کو وہاں سائڈ پہ رکھو. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کو بتائیں گورنمنٹ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اقوام متحدہ کا یہ قانون ہے، سنے گا. اللہ کا قانون ہے، نہیں سنے گا. قرآن نے ان لوگوں کی کیفیت بھی بیان کی ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. فرمایا جب اس کی موت کا وقت آئے گا میں اسے کہوں گا کہ نہ تو نے میری آیات کو غور سے سنا، نہ ان کی تصدیق کی. تیرے سامنے جب میری آیات اور میرے احکام بیان کیے جاتے تھے منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا جاتا تھا. اولا، اللہ فرماتے ہیں تباہ ہو جائے تو. لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں برباد ہو جائے تو. ثم، پھر ہم کہتے ہیں اولا، تو تباہ ہو جائے. ثم اولا لکا فاولا، پھر ہم کہتے ہیں تو تباہ ہو جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو نے کیا یہ گمان کر رکھا تھا کہ میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ پیدا جب کیا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کر دیے. ایک تجھے خیر خواہ باپ دیا، ایک ماں دی، ماحول دیا، پھر آسمان سے تیرے لیے بارشیں برسائیں، اور پھر تیرے لیے زمین کو پھاڑ کر نباتات پیدا کیے، اور پھر تجھے طرح طرح کے میوے کھانے کو دیے. جب تو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تیرے لیے ایک زوجہ پیدا کر دی، عورت پیدا کی جس سے تو سکون حاصل کرتا ہے. جعل لکم من بنین من ازواجکم بنین وحفدا، پھر اس سے تجھے اولاد دی تیرے بڑھاپے میں کام آئے. تو یہ ساری خدمتیں جو میں کر رہا تھا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تجھے ایسے ہی بیکار پیدا کیا میں نے. تو نائٹ کلب میں جا کے ڈانس کر، تو لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگا، تو شراب پی، تو صبح شام علماء کو مولویوں کو گالیاں دے، تو صبح شام قرآن کی مخالفت کرے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے جس میں یہ لبرل طبقہ مبتلا ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ نہیں ہم سے پوچھے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفۃ من منی یمنا. فرمایا بتا تو پانی کا ایک قطرہ، غلیظ قطرہ نہیں تھا جس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بنا کے میں نے تجھے انسان بنایا. یہ گورنمنٹ نے یہ کام کیے ہیں. گورنمنٹ کی سن رہا ہے، پی ٹی آئی کی سن رہا ہے، جے یو آئی کی سن رہا ہے، نواز شریف کی سن رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے. نہیں سن رہا تو کس کی؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں اس کو محدود کر دو، مذہب کو محدود کر دو. کہاں تک؟ مسجدوں تک. اگر اسلام مسجدوں میں محدود ہونے کے لیے آیا تھا تو اسلام میں اور ہندو مذہب میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، یہ اللہ کا دین ہے، ہر انسان پہ لاگو ہوگا، ہر انسان پہ. اور اسلام آیا ہی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اللہ نے قانون بیان کیا کہ اسلام اونچا اسلام پر کوئی غالب بولو بھائی نہیں آئے گا. انڈیا پاکستان کو جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اس کی بیس یہ تھی کہ ہم اسلام حکومت میں چاہتے ہیں. نجی زندگی میں تو امریکہ میں بھی اسلام ہے میرے بھائی. امریکہ میں کوئی آپ کو مسلمان بننے سے بولو، برطانیہ میں کوئی آپ کو تبلیغ میں یا حج کرنے سے نہیں روکتا. پاکستان بننے کا مقصد تھا اسلام چاہیے، قانون اسلام ہونا چاہیے، اسلام کے خلاف کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو کس نے دیے ہیں؟ اسلام نے دیے ہیں. ایک عرصے سے مسلسل یہ بحث ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پہ کہ اسلام کو ریاست سے نکالو. اسلام ریاست میں رہنے کے لیے آیا ہے، ریاست سے نکلنے کے لیے بولو بھائی نہیں آیا. یہ لوگ
इंडिया पाकिस्तान के हामी हैं, वैसे बड़े फंटर बनते हैं कि हम कानून की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। तो आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। फिर आप ये नारा लगाओ कि इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों को खत्म कर दो, फिर आप ये नारा लगाओ आप कि जो बेस थी वो बेस क्या थी, वरना क्या जरूरत थी अलग होने की भाई। वो भी 2 रोटी खाते हैं, हम भी 2 रोटी खाते हैं, वो भी हमारी तरह के इंसान है, हिंदू भी, हम भी उनकी तरह के इंसान है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन अराद अल आखिरा, जो आखिरत के लिए कोशिश इरादा करेगा, नियत सही करे, दूसरी कामयाबी की अलामत वसा, और फिर उसकी कोशिश भी करे। बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होता, कव्वालियों से जन्नत में दाखिला नहीं होता। इस शर्त ईमा मुस्तफा से वालेहाना प्यार है। शायर ने कहा है कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक वालेहाना प्यार नहीं होगा आपका ईमान मकबूल नहीं होगा। लेकिन आगे बड़ी पते की बात की, प्यार लेकिन पैर भी है, पैर भी दुश्वार है। मोहब्बत नाम है किसका, बोलो भाई, इत्तिबा का। अहले बैत से मोहब्बत अहले बैत की इत्तिबा का नाम है। अहले बैत कभी मरसिए, जो अहले बैत करबला में शहीद हुए, तो जो अहले बैत करबला में मौजूद नहीं थे वो उनकी शहादतों पे उन्होंने मातम, बोलो भाई, नहीं किया। किसको खुश कर रहे हो भाई। तो वसा, कुरान कहता है कोशिश भी की, कोशिश की उसने। और आगे बड़े अजीब अल्फाज हैं, वसा लहा सायहा, आखिरत वाली कोशिश की। क्या मतलब, आप जन्नत में जाने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर अखपल तरीके से। पश्तो में क्या कहते हैं, बोलो भाई, अखपल तरीके से। तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो मोतबर, बोलने में कोई टैक्स नहीं है, वो कोशिश मोतबर नहीं है, जितनी मर्जी कर ले। लोग कहते हैं इसमें हरज क्या है। भाई हरज ये है कि अल्लाह उसके रसूल ने ये कोशिश नहीं बताई। ये जो आजकल मुहर्रम और रबीउल अव्वल में कोशिशें हो रही हैं, ये अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई कोशिशें नहीं है, ये अपनी बनाई हुई कोशिशें हैं। हर कोशिश के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत चाहिए। अगर अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया, कितना ही मुज़य्यन लेबल लगा के उस पर करो, अल्लाह की नजर में वो क्या है, मरदूद। सही हदीस, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद व फी रिवायतिन फहुवा मरदूद। जिसने हमारे दीन में कोई ऐसा तरीका निकाला जिस पर हमारा अमल नहीं था तो वो क्या है, मरदूद। लोग कहते हैं इसमें हरज क्या है। वो एक कुछ दिन पहले वो नमाज जनाजा, हजरत मौलाना तारिमी साहब अल्लाह उनकी उन्हें बरकत दे, उन्होंने कहीं जनाजा के बाद दुआ मांग ली, कहीं कौन सी कुलसुम नवाज जो है उनका जनाजा पढ़ाया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कुलसुम नवाज की, मौलाना तारिमी साहब तो जिंदा है अभी। तो वो लोग मेरे गले पड़ गए। लोग किसके गले पड़ गए तो भाई उन्होंने पढ़ाया, उनसे पूछो, मैंने थोड़ी पढ़ाया। उनकी क्या मजबूरी थी वो बेहतर जानते हैं, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन नमाज जनाजा के बाद दुआ करना सुन्नत से साबित नहीं है, सुन्नत से साबित नहीं। लोग इसको सुन्नत समझ, उनके अमल की वजह से, उनको क्या मजबूरी थी, किस दबाव में थे या क्या था, वो हमारा हेडिक नहीं है, वो किसका हेडिक है। बाज़ दफा इंसान पर इतना दबाव होता है, इतना मजबूर होता है कि वो खुद बेहतर जानता है, उसके बारे में मैं कोई तफसीर नहीं करूंगा। लेकिन जो चीज सुन्नत से, क्योंकि उनके इस अमल से बहुत से लोग ये भी समझने की ये तरीका क्या है, सुन्नत है। कुछ दिन पहले जो है ना व्हाट्सएप पे जब ये वाकया हुआ है तो किसी ने दलाइल लिख के भेजे नमाज जनाजा के बाद दुआ के दलाइल में कोई बहुत बड़े मुफ्ती थे जिनका ये हवाला दिया गया कि भाई वो दलील ये दे रहे थे कि इस्लाम में असल इबाहत है, जवाज है, जब तक पाबंदी नहीं होगी उसको हम क्या कहेंगे, जायज। तो नमाज जनाजा के बाद दुआ पर चूंकि शरीयत में कोई पाबंदी नहीं है लिहाजा हम उसको क्या कहेंगे, जायज। तो याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में कितनी रकतें पढ़ी हैं, 2 फर्ज पढ़े हैं। तीसरी से मना करना किसी भी हदीस से साबित, बोलो भाई, नहीं। आप कह सकते हैं एक दफा आपने असर में इजाफी रकत पढ़ाई थी तो सरदा साहब किया था, इससे पता चलता है कि 1 रकत ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये गलत है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि 1 रकत में 2 सरदों से ज्यादा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो। कोई ऐसी हदीस दिखा दें जिसमें 2 के बाद तीसरे सरदे से नबी ने मना किया हो। हर चीज में असल क्या है, इबाहत है, जवाज है। तो नमाज में अगर 2 के बजाय कोई 3 सरदे करना चाहे तो वो भी क्या होना चाहिए, जायज होना चाहिए ना। क्या ख्याल है भाई। आजान से पहले सलातु वस्सलाम पढ़ा जाता है, मना किया जाए तो कहते हैं इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं आजान जब कंप्लीट होती है ला इलाहा इल्लल्लाह तो आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लगा लो, क्योंकि इसके नाजायज होने की भी कोई दलील, अरे बोल लो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पे आजान खत्म हो रही है तो अगर कभी मुअज्जिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लगा दे तो कोई गलत जुमला कह रहा है वो, बल्कि कलमे को कंप्लीट कर रहा है, तौहीद के साथ रिसालत की गवाही भी दे रहा है। तो ये मंतिक चलेगी वहां पे, सारी पब्लिक निकल के आ
آ جائے گی بھائی پہلی دفعہ ایسی اذان سن رہے ہیں. تو جیسے اذان کے آخر میں ایڈیشن جائز نہیں ہے, اذان کے شروع میں بھی بولو بھائی. یہ جو ہر چیز میں اصل اباحت ہے, یہ ہر چیز نہیں ہے. اباحت عبادت میں اصل اباحت, اباحت کہتے ہیں جائز ہونا, عبادت میں اصل اباحت بولو بھائی نہیں ہے. عبادت میں توقیف, توقیف کا مطلب جس طرح جس کیفیت کے ساتھ جو عبادت منقول ہے اس میں ذرہ برابر بھی آپ ایڈیشن نہیں کر سکتے. نماز جنازہ وہ ہے ہی دعا, وہ کیا ہے ہی دعا ہے. اور یہ جو فقہا کی کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ نماز جنازہ کے آخر میں دعا, اس سے مراد نماز جنازہ کے بعد نہیں ہے, اس سے مراد نماز جنازہ کے اینڈ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں تو بعض لوگ فقہا کی ایک عبارت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں ترجمہ غلط کر کے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے بچپن میں کہیں بھی دنیا میں نماز جنازہ کے بعد کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ کے گھر میں اگر بوڑھے والدین ہیں وہ بتائیں گے ہم نے بچپن میں یہ عمل کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہ بعد میں شروع ہوا ہے. ہر وہ چیز جو بعد میں شروع ہو رہی ہے عبادت کے عنوان سے وہ شریعت میں ثابت بولو بھائی نہیں ہے, وہ بدعت عمل ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وسعى لها سعيها, وہ کوشش کرے وہ والی کوشش جو آخرت کی کوشش ہے. پتہ چلا ہر کوشش آخرت کی نہیں ہوتی, کچھ کوششیں اچھی تو ہوتی ہیں مگر آخرت کی نہیں ہوتی. وہ اگر آپ ان کوششوں میں لگ گئے تو آپ کا عمل برباد ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو جائیں گی جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اچھی کوشش کر رہے ہیں. کتنی واضح آیت ہے. وہ خود یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہماری کوشش ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے, جنت میں. ہم نبی کی عشق میں کر رہے ہیں, ہم حضرت حسین کے عشق میں کر رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ یہ کوشش کا وہ طریقہ ہے نہ نہ اللہ نے بتایا, نہ اللہ کے رسول نے بتایا, نہ اہل بیت نے بتایا. یہ وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اور آخر میں فرمایا وسعى لها سعيها وهو مؤمن, ایمان بھی ہو, توحید پرست انسان ہو, عقیدہ صحیح ہو اس کا. یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی. فاولئک کان سعیہم مشکورا, فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو میں نہ صرف یہ کہ قبول کروں گا بلکہ اس کوشش کا کئی گنا بڑھا کر ان کو اجر دوں گا.